آج پورے پاکستان میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قرارداد پہ ہو رہا ہے. پورے پاکستان میں یہ علماء کرام کی نمائندہ تنظیم ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت پہ کام کیا ہے, اور یہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہیں. یہ میں ان کی آواز آپ تک پہنچانے لگا ہوں. یہ ان کی قرارداد آئی ہے, اور یہ ہر مسجد میں جمعہ کے خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھ کے اپنی عوام کو سنائے گا. یہ لکھتے ہیں, گزشتہ دنوں لاہور کے زمان پارک میں پی ٹی آئی کے سیاسی جلسے میں ایک چھوٹی عمر کا 9 عمر بچے سے تقریر کروائی گئی, جس میں وہ عمران نیازی کے والدین کے لیے جملہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بعد اگر کوئی لکی والدین ہیں تو وہ عمران نیازی کے والدین ہیں. یہ اس چھوٹے بچے سے کہلوایا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کو مائک دے کر اس کی تائید کروایا گئی, اس کے لیے کلیپنگ کروائی گئی, تالیاں بجائیں, بہت اچھی بات کی. اور اسٹیج پر ٹھہرے ہوئے عام بندے نہیں ہیں, ہمارے منتخب صاحب کا نمائندے ہیں. کوئی ملک کا ڈپٹی اسپیکر رہا ہے, اور کوئی پتہ نہیں کیا رہا ہے, اور کوئی کیا معاملہ ہے, اور کوئی سینٹ میں موجود ہے, اور یہ سارے وہاں اس کی تائید کر رہے ہیں کہ واقعی نبی پاک علیہ السلام کے والدین لکی تھے, اور رسول اللہ کے بعد جو والدین لکی ہیں وہ یہی ہیں. میں ان کی والدین کی پرسنل لائف پر بات نہیں کرتا, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے ایمان سے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے والدین کہاں گئے؟ رسول اللہ کی اہل بیت کے والدین کہاں گئے؟ پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں, وہ تابعین کا معاملہ, ان کے والدین کا معاملہ کہاں گیا؟ اور تابعین کے بعد تبع تابعین ہے, اولیاء اللہ, فقہاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, یہ جو تمام ہی حضرات ہیں یہ کہاں گئے؟ ان کے والدین کا معاملہ کہاں گئے؟ یہ اس طرح معاملات سامنے لے کر آتے ہیں. یہ سیاسی معاملے کو مذہبی ٹچ دے کر یوں مسلمانوں کے ایمان پہ رندہ چلایا جائے, اور میڈیا پہ نشر ہو, ساری دنیا کو خاموشی ہو گئی ہے اور خاموشی کا ساتھ سونگ گیا ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیں رسول اللہ کے والدین کے برابر دنیا میں کسی کے والد ہو سکتا ہے؟ بولیے یار, کسی کی ماں ہو سکتی ہے؟ کیا جملہ کہا جا رہا ہے یار. ہمارا تو ایمان, عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بنتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا حشر قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیت رکھ دیتا ہوں. رب کریم نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ میں رب کریم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ نے انہیں دنیا میں بھی لعنت کی ہے, ان کی آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ان پر. اب نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کی ایذا اور اللہ کی ایذا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث, جامع ترمذی کتاب المناقب, باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام ترمذی رسول اللہ کا فرمان لائے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کو اور اپنے کو تکلیف دینے کی بات فرمائی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرنا ہے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد ان صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم, تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت رکھنی ہوگی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جسے مجھ سے بغض ہے نا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. ومن اذاہم فقد اذانی, سنیں نبی کی تکلیف, فرمایا اگر ان کو تم نے ستایا تم نے مجھے ستایا. ومن اذانی فقد اذى اللہ, اور جو مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستانے کی کوشش کرے گا. ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ, اور جو اللہ کو ستانے کی جرت کرے گا وہ رب کی پکڑ میں آئے گا. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح جملہ, نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو کراس کر کے آگے لے جانا, اور یہ ہو ریاست مدینہ کے نام پہ, یہ ہو اسلامک ٹچ کے نام پہ, اور خاموشی ہے. یہ پورے ملک کے علماء اس پر احتجاج کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے فتنے کو فتنہ کہتے تھے, پر امت کی آنکھیں نہیں کھلی. مجھے بتائیں اب جب یہ جملہ کہا جائے کہ اس کے والدین جو ہے نا کیا کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرح لکی ہیں, اور جس کے ابے کو ذوالفقار علی بھٹو نے
کرپشن کیسز پہ نکالا تھا، وہ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا مصر ہے؟ یار جملہ کہتے ہو کیا؟ یار ایک بچے سے کلوا گیا، پتا تھا کہ اگر کوئی بڑا یہ حرکت کرے گا تو اسے مسلمان تختہ دار پہ لٹکانے کی ہر صورت کوشش کریں گے۔ یار بچے پہ نہ کوئی حکم لاگو ہو رہا ہے، نہ کوئی قانون اس پر ایکشن لے گا، ظاہری بات ہے وہ نابالغ ہے، اس کو کیا پتا؟ لیکن کوئی سکھانے والے تو ہے نا، اس کے پیچھے والدین کی تربیت تو ہے نا، اس کے پیچھے مکمل عنصر کار فرما تو ہے نا۔ یہ ایک سازش ہے جو ہمارے ایمان کو پرندہ چلانے کے لیے آہستہ 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 مسلمانوں کے دماغوں میں میڈیا وار کیا جا رہا ہے۔